السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 411 اور بحمد اللہ و توفیقہ سورۃ لقمان کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ صحیح مراد اللہ ہی کو معلوم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں حکمت والی کتاب کی ہیں۔ ھدی ورحمۃ للمحسنین، للمحسنین نیکوکار۔ سورہ بقرہ کے ابتدا میں متقین آیا ہے نا، پرہیزگار۔ تو یہ آیات جو کتاب حکیم کی ہیں تو یہ رہبر ہیں خدا اور سراسر رحمت ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پرہیزگار کے معنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور محسنین اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حق ہے، نیکی میں حق کو اچھی طرح ادا کرنا، نیکی کرنے میں۔ تو یہاں پر اب محسنین کا ذکر ہو رہا ہے اور محسنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ابتدا کی آیت میں متقین کی صفات بیان ہوئی تھی۔ اب ہدایت ہے نیکوکاروں کے لیے اور رحمت ہے، مطلب آیتیں، کتاب یہ تو ہے سارے انسانوں کے لیے، مگر وہی مستفید ہوں گے جو نیکوکار ہیں، جیسے کہ وہی مستفید ہوں گے جو پرہیزگار ہیں۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی لوگ کامل طور پر آخرت کا یقین کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، لیکن وہم بالآخرۃ ہم دو دفعہ آیا ہے۔ تو آخرت کا یقین جو ہے یہ سبب ہے، محرک ہوتا ہے کہ انسان ایمان لائے رسول پر، اللہ پر، اور اس کتاب سے مستفید ہو، یہ کتاب اس کے لیے رہبر ہو، سراسر رحمت ہو۔ اب جسے آخرت کا یقین ہی نہ ہو تو وہ کیوں رسول پر ایمان لائے؟ اس وجہ سے تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اسی طریقے سے جیسے بقرہ کے ابتدا میں اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ان کے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کیا نجات پانے والے ہیں۔ اب مثال آ رہی محسنین کے مقابل کچھ لوگ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اب اس آیت کا اسلوب دیکھیے، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو مول لیتے ہیں، خریدتے ہیں حدیث کے معنی باتیں، تو لغو باتیں۔ اب لغو باتوں سے مراد اس وقت کیا تھا؟ اس وقت گانے والے لاتے تھے
اور ناچنا گانا سرور کی مجلس، اور آج کل وہ اب تبدیل ہو گئی ہے. آج کل کہیں گے گانے والی، ڈانسر، فلمیں، تو نام تبدیل ہو گئے، شکل وہی ہے، اس کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے. مگر یہاں اسلوب دیکھیے کہ مول لیتے تھے لغو باتیں. اب اس کے بعد اب آگے جائیے بغیر علم، یہاں اس کا تعلق ہے بغیر علم کے خرید رہے ہیں، محفلیں آباد کر رہے ہیں بغیر کسی سند کے. اب غرض غایت لیضل، یعنی کیوں خریدتے ہیں لغو باتیں؟ تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے اور بنائیں ہنسی مذاق اللہ کی راہ کو. تو یہ اسلوب متعدد بار آیا ہے کلام پاک میں، اس وجہ سے ہم بتاتے، ورنہ پھر مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. تو من یشتری لہو الحدیث بغیر علم لیضل عن سبیل اللہ، اس طرح ترجمہ کریں. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب مہین. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جب ان پر ہمارے آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں، جیسے کہ سنائی نہیں اسے، جیسے کہ کانوں میں ڈانٹ ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب. اب نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. ایمان اور اعمال صالحات کرنے والوں کے لیے نعمت بھرے باغات، خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم. ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی کچھ قدرت کی نشانیاں: خلق السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. بنائے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے آپ دیکھ رہے ہو، دیکھتے ہو، ہے کوئی ستون؟ اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، رواسیہ راسیت ان کی جمع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں جنبش نہ دے، حرکت نہ دے، اور پھیلائے تمام جاندار زمین میں، اور اتارا آسمان سے پانی، اگائے اس سے من کل، ہر قسم کے جوڑے نفیس. تو اب یہ کریم کے لیے ہم نے یہاں حدیث نقل کی ہے. دیکھیں کریم صفت اللہ کی بھی آتی ہے، انسان کی بھی اور چیزوں کی بھی. تو یہاں پر ترجمہ کیا نفیس. اور جب اللہ کی صفت آئے گی تو حد سے زیادہ عطا کرنے والا. اور انسان کی، اب حدیث ہم نے اس میں دو جملے ہیں. تو اصل جملہ ہے دیکھیے دوسرا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. اور جو کوئی اللہ اور عالم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اب چونکہ واو ہے اس لیے ہم نے اوپر کا جملہ بھی درج کر دیا، کیونکہ حدیث شروع ہوگی من سے. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، کہ اچھا سلوک کرے اپنے پڑوسی کے ساتھ. اب صرف اس جملے کو واو کے بغیر ذکر کرتے ہیں تو واو ترک ہو گیا، کتاب میں آپ کو واو ملے گا. تو یہ حدیث ہے. تو مطلب یہ کہ حدیث کامل بھی ہم نے بیان کر دی اور بتلا بھی دیا کہ واو ہے درمیان میں، اور نفیس کے معنی مختلف ہوتے ہیں. اور یہاں پر بھی اصل معنی اس کے پائے جاتے ہیں، عمدہ جوڑے. بھائی اللہ کی صفت زیادہ عطا کرنے والا، انسان توقع سے زیادہ اکرام کرنے والا. تو عمدہ چیز، کئی چیزیں ہیں اس میں، ایک پھل عمدہ ہے
تو زیادہ نفیس ہے. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. یہ یعنی جو اوپر ابھی بیان ہوا آسمان بغیر ستون کے، جو اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا کردہ چیزیں یہ ہیں، تم مجھے دکھاؤ. اللہ کے سوا جو کسی نے تمہارے جو معبود ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا؟ اب بل آیا، کچھ بھی نہیں کیا. بلکہ حقیقت کیا ہے؟ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی ہی میں ہیں، کھلی گمراہی اور ضلالت میں ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.